السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ۔ ناظرین کرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ کل ہم لوگوں نے بحمد اللہ تعالی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح اصول الایمان کے حوالے سے گفتگو شروع کی۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مختصر گفتگو ہم نے کی۔ پھر اسلامی عقیدہ، اس کی بنیاد علم توحید کی کچھ اہمیت کو ہم نے جانا، جس کو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دین اسلام کی خصوصیتوں اور خوبیوں کو جانا، اور پھر اس کے بعد ہم نے ارکان اسلام کو قدر تفصیل کے ساتھ جانا، اور ہر رکن کے کیا ثمرات ہیں، کیا فوائد ہیں، اس کو بھی ہم نے جانا۔ اب آج کے درس میں ہم باذن اللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارکان اسلام کے بعد انہوں نے جو چیز ذکر کی ہے وہ ارکان ایمان ہے۔ ارکان ایمان جو ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے قبل اسلامی عقیدے کی حوالے سے ذکر کیا کہ یہ جو ارکان ایمان ہیں یہ عقیدے کی بنیادیں ہیں، 6 بنیادیں ہیں عقیدے کی۔ اور ناظرین، ہم نے ہمارے پہلے درس میں جانا کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، اس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ عقیدے کا معنی مفہوم بہت وسیع ہے۔ ان میں سے سب سے اہم چیز ہے ارکان ایمان۔ یہ 6 بنیادیں ہیں جو اس عقیدے کی اسس ہیں، بنیادیں ہیں جس پر عقیدے کی عمارت قائم ہے، اور اس کے علاوہ غیبی امور ہیں، اور ہر وہ بات جو کتاب و سنت پہ وارد ہے جس کی ہم تصدیق کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور دل میں اس پر یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں، وہ ساری چیزیں عقیدہ کہلاتی ہیں۔ بالخصوص جو اس کی بنیادیں ہیں، ارکان ہیں، وہ یہ 6 ارکان ہیں جو آپ کے سامنے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 ارکان ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے ارکان اسلام کو جانا۔ ارکان اسلام کیا ہے؟ اسلام کی وہ بنیادیں جس پر اسلام قائم ہے۔ ارکان ایمان، ایمان کی وہ بنیادیں جن پر ایمان قائم ہے۔ اور اسلام اور ایمان میں فرق بھی ہم نے پچھلے درس میں جانا۔ ناظرین، آئیے اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو 6 ارکان ایمان ہیں، اس حوالے سے یہ گفتگو کی ہے کہ کیا یہ 6 ارکان قرآن مجید میں مذکور ہیں؟ کیا قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے ہاں، قرآن مجید میں ارکان ایمان کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ یعنی ناظرین، 5 ارکان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں ذکر کر دیا۔ ایک رکن جو باقی رہ گیا وہ کیا ہے؟ تقدیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے سورہ قمر میں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 49 اور 50 میں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، یعنی تقدیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر متعین کر رکھی ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ ان 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارکان ایمان کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 177 میں 5 ارکان ذکر کر دیے گئے۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان 5 ارکان کو ذکر کیا، اور سورہ قمر کی آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق یعنی تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ناظرین، یہ قرآن مجید کی دلیل ہے ارکان ایمان کے حوالے سے۔ سنت میں اس کی کیا دلیل ہے کہ ارکان ایمان 6 ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 8، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے
وہ بیٹھ گئے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر اور آپ کے رانوں پر ہاتھ رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ انہی سوالات میں سے یہ سوال تھا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی ہمیں خبر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ایمان الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ آپ نے حضرت جبریل کے سوال کے جواب میں کہا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ، اچھی ہو کہ بری ہو۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کے سوال پر ایمان کیا ہے، ایمان کے بارے میں خبر دیجئے، اللہ کے نبی نے ایمان کے 6 بنیادوں کو واضح کیا۔ یہ سنت سے دلیل ہے کہ ارکان ایمان 6 ہیں اور یہ عقیدے کی بنیادیں ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد سب سے پہلے رکن کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان 4 چیزوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں تب ہمارا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان، ربوبیت پر ایمان، الوہیت پر ایمان اور اسماء و صفات پر ایمان۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ 4 چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پہلا رکن ہمارا پورا ہوتا ہے اللہ پر ایمان۔ 4 چیزیں۔ پہلی چیز شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الایمان بوجود اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حقیقی ہے، اس کا وجود ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے ملحدین کہتے ہیں، وہ لوگ جو رب ہی کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں رب نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود ہے، یہاں جو کچھ ہے وہ خود بخود ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات محض ایک حادثہ ہے، ایک اتفاق ہے، اس کے پیچھے کوئی خالق اور مالک نہیں ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان کی پہلی بنیاد ہے اللہ کے وجود پر ایمان لاؤ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، وہ حقیقت میں ہے، وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، اس پر ایمان لایا جائے۔ سوال یاد پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب وجود کی بات آتی ہے، اس کے وجود کے کیا دلائل ہیں؟ کیا دلائل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حقیقی ہے، اس کا وجود ہے، وہ کوئی وہم اور خیال نہیں ہے، ہمارا نظریہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اس کا وجود ہے، حقیقت میں وہ خالق و مالک ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے وجود کے 4 دلائل ہیں۔ پہلی دلیل ہے فطرت، دوسری دلیل ہے عقل، تیسری دلیل ہے شریعت، چوتھی دلیل ہے حس۔ یہ 4 چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، وہ حقیقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود وہم اور گمان اور خیال نہیں ہے۔ 4 چیزوں کو ہم جان لیتے ہیں ناظرین۔ پہلی چیز شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے وجود پر دلالت کرنے والی کوئی چیز ہے تو انسان کی فطرت ہے۔ انسان کی فطرت یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ وہ اپنے نفس میں یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے، یہ ہماری فطرت میں ہے۔ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بغیر اسے تعلیم دیے کہ، بغیر اس کی تفکیر اور سوچ کے، اس کی سمجھ بوجھ کے بغیر ہی اللہ نے انسانوں کے دلوں میں رکھا ہے کہ خالق کا وجود ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1358 1358، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بچے کو بھی دنیا میں بھیجتا ہے اس کی فطرت سلیم ہوتی ہے، اس کی فطرت میں ہوتا ہے اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں،
اس مذہب پر جس پر وہ ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اگر نصرانی ہیں تو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اگر مجوسی ہیں تو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، ورنہ فطرت میں انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے۔ اسے ثابت کرنے کے لیے الگ دلائل اور جو کچھ براہین موجود ہیں سو ہیں، اس کا نفس، اس کی فطرت دلالت کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی موجود ہے۔ دوسری دلیل ہے جو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے وجود کی عقل، انسان کی عقل بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے۔ ہماری جو عقل ہے اس عقل میں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہمارے سامنے ہے وہ خود بخود نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے، مثلا آپ کے پاس موبائل فون ہے، یہ موبائل فون کے حادثاتی طور پر آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے تیار ہو کر موجود ہو گیا، یا پھر وہ مختلف مراحل سے گزر کر آپ کے ہاتھ تک پہنچا ہے۔ اس کے بنانے والے، اسے تیار کرنے والے، اس کی کمیوں کو پورا کرنے والے، پھر اسے بیچنے والے ہوتے ہیں، تب جا کر وہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، ہم جو روٹی کھاتے ہیں، کیا وہ روٹی اچانک ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے یا اس کے پیچھے وہ مراحل ہوتے ہیں جہاں سے وہ گزر کر آتی ہے کہ اسے کوئی بوتا ہے، پہلے کسان بیج کی شکل میں اسے زمین میں دفن کرتا ہے، پھر وہ پودا کی شکل اختیار، اور پھر وہ کھیتی ہوتی ہے، پھر کھیتی کو کاٹا جاتا ہے، پھر اس سے اناج کو الگ کیا جاتا ہے، پھر اس سے آٹا بنایا جاتا ہے، پھر اس آٹے سے روٹی تیار کی جاتی ہے۔ جو روٹی ہے وہ بھی خود بخود نہیں ہے، اس کے پیچھے مراحل ہیں، اس کے پیچھے محنت کرنے والے ہیں۔ اس لیے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی خوبصورت محل کو دیکھے، آلائش اور نعمتوں سے بھرپور، اور یہ کہہ دے کہ یہ محل خود بخود وجود میں آ گیا، تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ محل بنا ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کا مطلب اس کے پیچھے لوگ ہیں جنہوں نے اسے تعمیر کیا ہے، اسے بنایا ہے، سنوارا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا نظام، سورج اور چاند، آسمان، زمین، سمندر اور پہاڑ اور ہوائیں اور انسان اور جانور اور چرند اور پرند، اور وہ اس قدر بہترین نظم کے ساتھ چل رہے ہیں، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی ذات ہے جو ان ساری چیزوں کو قابو کیے ہوئے ہے، ان ساری کائنات کے نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے۔ انسان کی عقل بھی دلالت کرتی ہے۔ اسی لیے ایک مشہور مناظرہ ہے کہ بعض اہل علم کے پاس کچھ لوگ آئے جو ملحدین تھے، رب کے وجود کے منکر تھے، وہ مناظرے کو تاخیر سے پہنچے، ڈیبیٹ کے لیے تاخیر سے پہنچے۔ وہ لوگ انتظار میں تھے جو ملحد تھے، ملحدوں نے کہا ہم آپ کے انتظار میں تھے، آپ نے تاخیر کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ معاملہ اصل یہ ہے کہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، پھر میں سمندر کے کنارے گیا، وہاں پر ایک درخت تھا، درخت خود بخود وہ لکڑیوں میں تبدیل ہو گیا، وہ لکڑیاں جہاز میں تبدیل ہو گئیں، اور اس جہاز میں بیٹھ کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو ملحدوں نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ درخت کے پاس گئے، درخت لکڑیوں میں بدل گیا، لکڑیاں جہاز میں بدل گئیں، اور آپ اس میں سوار ہو کر آ گئے۔ تو انہوں نے فوراً کہا جب درخت کا لکڑیوں میں اچانک تبدیل ہونا یہ ممکن نہیں ہے، تو اتنے بڑے نظام کا اس خوبصورتی کے ساتھ، اس بہتر انداز کے ساتھ چلنا بھی ممکن نہیں، اس کے پیچھے بھی خالق ہے۔ جیسے تم یہ جانتے ہو کہ کشتی بنانے والا کوئی ہوگا تب کشتی بنے گی، اسی طرح اس نظام کے پیچھے بھی کوئی ہے جو اس نظام کو چلاتا ہے۔ تو انسان کی عقل بھی دلالت کرتی ہے اگر ہمارے پاس صحیح عقل سمجھ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا سورہ طور میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ طور آیت نمبر 35 میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ قرآن مجید یہ سوال کرتا ہے، اور ہر وہ شخص جو ملحد ہے وہ اس سوال پر غور کرے، جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتا، وہ اس سوال پر غور کر۔ اللہ کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ بغیر خالق کے پیدا ہو گئے، کوئی ان کا خالق ہی نہیں ہے، یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہم نے ناظرین خود کو پیدا کر لیا ہے، اور ایسا کوئی نہیں ہے کائنات میں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنا لیا ہے۔ جب آپ نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا، اس کا مطلب کوئی اور ہے جس نے آپ کو بنایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں ہو سکتی ہے۔ یا تو ہم خود خالق ہیں، اگر ہم خالق نہیں ہیں اس کا مطلب ہم مخلوق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یہی وجہ ہے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے روایت ہے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہوئے سنا، سورہ طور کی آیتوں کی تلاوت سنی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا خالق ہیں، یا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان لوگوں کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا ان پر ان کا حکم چلتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن مجید کی ان آیتوں کو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا۔ کہتے ہیں جب میں نے ان آیتوں کو سنا تو کہتے ہیں سبحان اللہ، میرا معاملہ یہ تھا، قریب تھا کہ میرا دل نکل کر کے اڑ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی اہم باتیں اس میں بیان کی ہیں۔ یا تم خالق ہو یا تم مخلوق ہو، کیا تم نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا ہے؟ جواب ہے کہ زمین و آسمان کو ہم نے پیدا نہیں کیا ہے، اس کا مطلب کوئی اور ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان دلائل سے پتہ چلتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4023، جس میں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان آیتوں کو سنا تو ایسا محسوس ہوا گویا کہ ان کا دل نکل کر کے اڑ جائے گا۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دلائل، وجود کے دلائل میں دوسری دلیل ذکر کی، وہ ہے عقل، کہ انسان کی عقل بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے وہ ہے شریعت، وہ ہے شریعت۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں جو پائی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری آسمانی کتابیں اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ اس کائنات کا خالق ہے۔ یہ نظریہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہی نہیں، کوئی خالق ہی نہیں ہے، اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ کوئی اچانک پیدا ہونے والی کوئی چیز ہے۔ آسمانی جتنی کتابیں نازل کی گئی ہیں اور جتنے مذاہب کے ماننے والے جن کے پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں، وہ ساری کی ساری بیان کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اور اس کی شریعت، اس کے احکامات جو اس نے دین اتارا ہے، جتنے محکم اور جس قدر واضح اور جس قدر مرتب احکامات ہیں، یہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے۔ شریعتیں اور شریعت اسلام اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے۔ یہ تیسری دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی، کہ شریعتیں بھی یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے۔ اس کے بعد شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چوتھی چیز حس، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، اور ہم اپنی زندگیوں میں یہ پاتے ہیں ایسے واقعات، ایسے حادثات جو دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے۔ اور یہ دو ناحیوں سے ہے۔ پہلا ناحیہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص پریشان ہو جاتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب اس تکلیف سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پھر وہ اچانک اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جو مصیبت اسے لگتا تھا کہ یہ ہٹ نہیں سکتی، ٹل نہیں سکتی، وہ دیکھتا ہے کہ پوری مصیبت ختم ہو گئی۔ تو اس کے دل میں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ کوئی خالق ہے جو میری آواز کو سن رہا ہے، جو میری اس مصیبت کو دور کر رہا ہے، جو مجھے مشکل سے نکال رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں یقیناً ناظرین ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جہاں پر انہیں محسوس ہوا ہوگا، ہمیں محسوس ہوا ہوگا کہ ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں، ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، ہمارے پاس کوئی بہتر بدل نہیں ہے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ یہ چیز ہمارے لیے تبدیل ہو گئی، اور ہم جب پکارتے اللہ تعالیٰ کو، اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی۔ یہ دلالت کرتا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری آواز کو سن رہا ہے اور ہماری مدد کر رہا ہے۔ اور یہی معاملہ ہے انبیاء اور رسول کا بھی، کہ انبیاء اور رسول نے بھی جب مصیبتیں ان پر آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا، جو دلالت کرتا ہے کہ انبیاء سچے تھے اور اللہ تعالیٰ کا وجود برحق ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 76 اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ آپ دیکھیے سبحان اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، اللہ سے دعا کی،
کہ اے اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ بس اتنے کلمات انہوں نے ادا کی، اللہ کی مدد ایسے آئی کہ زمین کی دروازوں کو پانی سے کھول دیا گیا، آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا گیا، اور ہر طرف سے پانی ہی پانی، اور پورے کے پورے لوگ جو اس وقت موجود تھے زمین پر، سارے کے سارے لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، شرک کیا تھا، غرق ہو گئے اس پانی اور اس طوفان میں، جس طوفان کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان والے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہیں کشتی میں سوار کیا اور اللہ نے انہیں محفوظ کیا۔ اس کے بعد اس زلزلے، اس طوفان کے بعد نوح علیہ السلام کے ساتھ جو اہل ایمان باقی رہ گئے، انہی کے ذریعے سے دنیا میں پھر بنو آدم کی نسل چلی۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ آپ سوچئے کوئی ہے جس نے نوح کی دعا کو قبول کیا، اور اس طرح سے نوح علیہ السلام کی مدد ہوئی۔ اور یہی معاملہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 933 933، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آیا، دیہاتی شخص، اور آ کر کہا، اللہ کے نبی مال و متاع تباہ ہو گیا، گھر والے بھوکے اور پیاسے ہیں، اے اللہ کے نبی بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے ہاتھ اٹھایا، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی بارش کے لیے۔ انس بن مالک کہتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ چاروں طرف سے بادل آنے لگے اور اتنی زوردار بارش ہوئی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی تھی، ہم نے اس داڑھی کے اندر سے بارش کی بوندیں گرتی ہوئی دیکھی، اس قدر تیز بارش ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں، ہم نے بادلوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ مدینہ کے نواحی میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل سلع، جبل سل، جو آج بھی پہاڑ موجود ہے مدینہ میں۔ انس بن مالک کہتے ہیں اس کے پیچھے سے بادلوں کو آتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ آپ سوچئے یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے کہ دعا کرنے پر کوئی دعا کو سن رہا ہے اور مدد کو بھیج رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا سے اتنی بارش ہوئی کہ اگلے ہفتے بھی وہ دیہاتی صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا، اللہ کے نبی اتنی بارش ہو گئی ہے کہ گھر منہدم ہو رہے ہیں، مال و متاع پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی سے علیہ السلام سے گزارش کی کہ بارش کے تھمنے کی دعا کیجیے، تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہم حوا الینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد و گرد بارش کو نازل فرما، ہمارے اوپر نہ نازل فرما، تاکہ لوگوں کے لیے مشقت اور مشکل نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والا واقعہ، جس کو صحابہ اکرام نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا، یہ دلیل ہے، حس، احساس اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اس کی مدد کا آنا، دعاؤں کا سن لیا جانا، مصیبت کا اچانک، پریشانی کا اچانک آسانی میں تبدیل ہو جانا، یہ دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہے۔ اور دوسرا، انبیاء اور رسول کو جو معجزات دیے گئے، وہ معجزات دلالت کرتے ہیں کہ ان کا خالق و مالک ہے، اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جو اپنے نبیوں اور رسولوں کو سچا ثابت کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو معجزات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، اور جیسے ہی موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارا، سمندر پھٹ گیا اور وہ ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا، اور سمندر کا پانی اس طرح الگ ہو گیا کہ اس میں راستے بن گئے، 12 راستے اس میں بن گئے، اور ہر پانی کا ٹکڑا ایسے تھا کالطود العظیم، گویا کہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس طرح وہ کھڑا ہو گیا، اور درمیان میں سوکھے راستے اللہ نے بنائے بنو اسرائیل کے لیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ، بنو اسرائیل کے ساتھ اس سمندر کے راستے سے گزر کر دوسری جانب چلے جاتے ہیں۔ انبیاء کے معجزات بھی دلالت کرتے ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے پیچھے کوئی ہے جو انہیں سچا ثابت کر رہا ہے، ان کی تصدیق کر رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے۔ یہ احساس اور جو لوگوں نے مشاہدہ کیا، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ناظرین، احساس اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے جو ہمیں محسوس ہوتا ہے، جو زندگیوں میں ہم پاتے ہیں، اس کے 2 حوالے دیے۔ ایک، ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھتا ہے، اور دوسرا
جو کچھ انبیاء اور رسول کے معجزات تھے یہ دلالت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہے اور اس کے وجود میں وہ برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی اس گفتگو کو سنا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اس کے 4 طرح کے دلائل ہیں۔ پہلی دلیل ہے انسان کی فطرت، دوسری دلیل ہے انسان کی عقل، تیسری دلیل ہے شریعتیں اور شریعت اسلام، اور چوتھی دلیل ہے حس اور احساس اور جو کچھ ہم اپنی زندگیوں میں پاتے ہیں۔ یہ شیخ عثیمین کہتے ہیں پہلی چیز اللہ پر ایمان لانے میں یہ بات ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ اللہ کا وجود ہے اور وہ حقیقی وجود ہے، وہم و گمان اور خیال نہیں ہے۔ ناظرین، اب آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری بات شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے لیے دوسری بات جس کا ماننا ضروری ہے وہ ہے الایمان بربوبیتہ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھنا۔ کیا ایمان رکھنا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں وحدہ الرب، ربوبیت کیا ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، پالنہار ہے، خالق و مالک ہے، رازق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، پارٹنر نہیں، اور اس کا کوئی مددگار نہیں جو کائنات کا نظام چلانے میں اس کی مدد کرتا ہو۔ ایمان لایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کاموں میں تنہا ہے، یکتا ہے، اس کے کوئی شریک بھی نہیں، کوئی مددگار بھی نہیں ہے، اسے کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں، نہ کسی مدد کرنے والے کا تعاون اسے چاہیے، بلکہ وہ منفرد ہے اپنے ربوبیت میں، اپنے کاموں میں۔ تخلیق، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ ملکیت، ہر چیز کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور شریعت، اسی کے حکم پر شریعت اتاری جاتی ہے، اور وہی ہے جو شرعی احکامات کو نازل کرتا ہے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں اللہ کی ربوبیت پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منفرد ہے اپنے رب ہونے میں، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، خبردار یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے خالق ہونا، والامر اور حاکم ہونا، یہ دونوں چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ حکومت جو اسی کی ہے، اختیارات بھی اسی کے ہیں، اور خالق بھی وہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 13 میں کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو کتنے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، تمہارا رب ہے اللہ تعالیٰ اور اسی کی بادشاہت ہے، ملکیت ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور اس کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو۔ ناظرین، یہاں پر ہم رک کر ایک اہم مسئلے کو جان لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو شرک ہوتا ہے اس کی مختلف اقسام ہیں، مختلف شکلیں ہیں، اور جن جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے ان کی طویل فہرست ہے۔ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے بسا اوقات وہ انسان ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ جانور ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ بے جان چیزیں ہوتی ہیں، بسا اوقات وہ وفات شدہ مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بسا اوقات دیگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم بسا اوقات سمجھتے ہیں کہ ان کا وجود بھی حقیقی نہیں ہے، خواب، خیال، وہم، اور اسی کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ معبود ہے۔ ایسی کوئی چیز تھی بھی کہ نہیں، اس کا بھی کوئی پروف نہیں ہے، لوگ ان کو بھی شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو یاد رکھیں ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت جب بھی آپ کرتے ہیں وہاں پر آپ دیکھتے ہیں من دونہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس لفظ کی طاقت کو ہمیں سمجھنا ہے، اس لفظ کی اہمیت کو ہم سمجھنا ہے کہ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، من دون ہی، اس کے علاوہ، تو اس کا مطلب ہے کائنات میں جتنا شرک پایا جاتا ہے، جتنے لوگوں کو شریک کیا جاتا ہے اور جتنی طرح سے شریک کیا جاتا ہے، سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح من دون ہی جب اللہ کہتا ہے، من دون اللہ جب کہتا ہے، اس کے علاوہ، اس کا مطلب کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک ہو، اللہ تعالیٰ کا مددگار ہو،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعاون کرنے والا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا من دون ہی جب ہم کہتے ہیں اس کے اندر انبیاء، رسل، اولیاء، صالحین، انسان، جنات، فرشتے، چرند پرند، جانور، سورج اور چاند، ہر مخلوق آ جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کو بھی پکارتے ہو، چاہے انسان ہو، جنات ہو، جانور ہوں، اللہ کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، حتیٰ کہ من قطمیر، قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ناظرین، قطمیر کیا ہے؟ قطمیر کہتے ہیں اہل علم کھجور، کھجور کی جو بیج ہوتی ہے، اس بیج کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، پتلا اور باریک بالکل رقیق جو چھلکا ہوتا ہے، اسے عربی زبان میں قطمیر کہا جاتا ہے۔ یعنی جن کو اللہ کے سوا ہم پکار رہے ہیں، ربوبیت پہ ان کا اتنا بھی حصہ نہیں ہے، وہ اتنے بھی خالق نہیں ہیں کہ وہ کھجور کے بیج پر جو چھلکا ہوتا ہے وہ بھی بنا کر دکھا سکے۔ جب وہ اتنی چھوٹی چیز کے خالق نہیں ہیں تو کائنات کے خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ زمین و آسمان کے خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ناظرین، یہ آیت کریمہ ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کو پہچاننے کے لیے جنہیں اللہ کے سوا شریک کیا جاتا ہے۔ آپ ان کی قدرت اور طاقت دیکھیے۔ انبیاء اور رسل، انبیاء اور رسل کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، انہیں معبود کا درجہ دیا جاتا ہے۔ نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود کہا، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے مریم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بیوی زوجہ کہا، نعوذ باللہ۔ اس کے علاوہ دیگر نیک لوگوں کو شریک کیا گیا۔ آپ سوچئے کہ ان میں سے کوئی ایسا ہے جن کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق ایک کھجور کا درخت بھی پیدا کر سکتے ہوں، اسے اگا سکتے ہوں؟ کیا اس کی کھجور کی بیج پر بننے والا چھلکا بھی بنا سکتے ہوں؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ جب اتنی بھی طاقت، اختیار اللہ نے انہیں نہیں دیا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی شریک، اللہ تعالیٰ کے معین اور مددگار کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا ناظرین، اللہ کے سوا جن کو بھی پکارا جاتا ہے ان کا اللہ کی ربوبیت میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی طریقے سے شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب پر حاکم ہے، اسی کا اختیار چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ لہٰذا ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لایا جائے، یہ دوسری اہم چیز ہے اللہ پر ایمان لانے کے حوالے سے جو شیخ عثیمین نے بیان کی ہے۔ تیسری چیز جو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی الوہیت میں تنہا ہے، یکتا ہے، اپنی عبادت میں تنہا اور یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس بات پر ایمان لایا جائے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو حقیقی معبود ہے، حقیقی مألوہ ہے، جس کی عبادت کی جائے محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ جتنی عبادت کی شکلیں ہیں، قسمیں ہیں، ہر عبادت کا اکیلا حقیقی حقدار کوئی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا حقدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود الہکم الہ واحد، تنہا معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، هو الرحمن الرحیم، وہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی تمہارا معبود ہے، اکیلا معبود ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اسی کی بندگی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ان کے علاوہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، یہ سب ہم نے خود بنائے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم آیت نمبر 23 میں کہتا ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ کے علاوہ جنہوں نے معبودوں کو بنایا، مشرکین مکہ کے یہاں بھی مختلف معبود، مختلف بت تھے، لات، منات، عزا، ہبل، یہ مختلف معبود تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان ہی الا اسماء، یہ تو صرف نام ہیں، سمیتموها انتم وآباؤکم، تم اور تمہارے باپ داداؤں نے اسے گھڑ لیا ہے، ما انزل اللہ بها من سلطان، اس کے حوالے سے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔
جتنے معبودان باطلہ ہیں یہ ہماری طرف سے گھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ معبود کیا ایسا ہوتا ہے کہ اسے کوئی پیدا کرے؟ کیا معبود ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسے بنائے؟ کیا معبود ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسے اٹھائے؟ کیا معبود ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اسے توڑ سکتا ہو؟ معبود ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک پر حاکم ہے، ہر ایک پر قدرت رکھنے والا ہے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ کہتا ہے جن کو تم نے بنایا ہے وہ تمہاری طرف سے گھڑے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ تو ناظرین، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید الوہیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس پر ایمان لانے کو ذکر کیا ہے کہ ارکان ایمان میں ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کے حوالے سے یہ تیسری چیز ہے جس کے حوالے سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو بھی اس کی بندگی میں شامل کر لیا اور شریک کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا رد کرتا ہے اور بہت ہی بہترین انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد کرتا ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ دو دلائل اس کے حوالے سے ذکر کیے ہیں۔ پہلی دلیل ہے، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے کیا ان کے پاس یہ اختیارات ہیں؟ سورہ فرقان آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں، لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، جو کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اور کہا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وہ اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ انہیں مرنے پر، جینے پر، دوبارہ اٹھائے جانے پر کوئی اختیار حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رد کر دیا کہ جن کو تم پکار رہے ہو ان کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ نفع نقصان اپنی ذات کے بھی مالک ہوں، وہ دوسروں کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی ذکر کی کہ مشرکین مکہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ دیگر کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک کیا ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اور ناظرین، گفتگو ہمارے سامنے گزر چکی ہے، وہ مانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، حقیقی معبود ہے، اس معنی میں کہ وہی اصل ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے، انہیں عطا کیا ہے، انہیں اختیارات دے دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی۔ تو پھر جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، تو یہ بات بھی آپ جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کوئی اختیار کسی کو نہیں دیا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اختیار کا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو اختیار دیا ہے۔ اور یہاں پر ناظرین ایک اہم مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ جو لوگ امت اسلام میں سے بھی غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح ہم انہیں اللہ نہیں مانتے ہیں، نہ ہم ان کو خالق مانتے ہیں، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا مانتے ہیں۔ ہمارا معاملہ اور مسئلہ یہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں نوازا ہے، اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اللہ نے انہیں اختیارات دی ہے۔ ناظرین، آپ نے وہ آیتیں سنی جن میں اللہ نے اس نظریے کو باطل قرار دیا ہے۔ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے، وہ کھجور کے چھلکے کے بھی پیدا کرنے کے خلق کے اختیار والے نہیں ہیں، اپنے نفس کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے، صراحت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ نے یہ بات بیان کی تعجیزاً کہ وہ عاجز ہیں، وہ عاجز ہیں، کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے، وہ سب کے سب عاجز ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام کر سکے جو اللہ تعالیٰ کے خصائص میں سے ہے۔ اللہ نے نہ صرف یہ کہ اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جن کو بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ یہ نظریہ ختم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار دے رکھا ہے، یا کوئی اس کا شریک ہے، یا کوئی اس کا مددگار ہے۔ تو ناظرین، ہم نے یہ جانا کہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیارات
اپنی ربوبیت کی کسی کو نہیں دیے، اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اللہ تعالیٰ ہی خالق اور مالک اور رازق ہے تو آسان سا مسئلہ یہ ہے کہ بندگی بھی اسی کی ہو، اور جب اس نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے تو پھر ہمارے لیے شرک کا سارا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اب رجوع کرنا ہے تو اللہ ہی کی طرف کرنا ہے، لوٹنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب آئیے آگے ناظرین، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی چیز ذکر کی ہے ایمان باللہ کے لیے۔ چوتھی چیز ہے الایمان باسمائہ و صفاتہ، کہ اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان لایا جائے۔ یہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور آپ جانتے ہیں یہ گفتگو ہمارے سامنے سے گزری اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے صفات کے حوالے سے، کہ اللہ کے نام ہیں اور اس کی اچھی صفات ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا باکمال ہے، کتنا بہترین ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے اور سب سے اچھے نام تو اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ جو میرے ناموں میں، اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان قریب ان کو چھوڑ دو، ان قریب وہ اپنی سزا کو پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور بہت ہی اچھے اور بہترین نام ہیں، لہٰذا ان ناموں کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے لیے اسماء کو ثابت کیا ہے، اور ہر نام اللہ کی صفت کو بتاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الروم آیت نمبر 27 میں کہا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور آسمان اور زمین میں اسی کے لیے سب سے اعلیٰ صفات ہیں، سب سے اعلیٰ اور بلند شان ہے، اور وہ عزیز اور حکیم ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے اعلیٰ صفات کا مالک ہے، اس کے نام بھی ہیں اور اس کے صفات بھی ہیں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام ہیں، اس کی صفات ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں، اور ان ناموں اور صفات کو ماننے کے ساتھ جن چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ہم ان ناموں کا انکار نہ کریں، ان صفات کا انکار نہ کریں، ان ناموں کی اور ان صفات کی مثال نہ دیں، اور ان ناموں اور صفات کی کیفیت نہ بیان کریں، اور ان ناموں اور ان صفات کی تحریف نہ کریں۔ یہ چیزیں کیا ہیں ناظرین؟ میں آپ کے سامنے بتاؤں مختصراً۔ سب سے پہلی چیز شیخ عثیمین کہتے ہیں تحریف۔ تحریف کا معنی ہوتا ہے بدل دینا، تبدیل کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کو بدل دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن الرحیم، تو نہ اس لفظ کو بدلنا جائز ہے، نہ اس کے ترجمے کو معنی کو بدلنا جائز ہے۔ یہ اگر کوئی بدلتا ہے نام کو، لفظ کو بدلتا ہے یا معنی کو بدلتا ہے، یہ تحریف ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز تعطیل، انکار کر دینا، نہ لفظ کا انکار کرے نہ اس کے معنی کا انکار کرے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والا مہربان ہے، لفظ کا بھی انکار نہ کرے، معنی کا بھی انکار نہ کرے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ تعطیل ہے۔ اور تیسرا ہے تکییف، کیفیت بیان کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ اس کا نام اور اس کی صفات کیسی ہیں، کیسی دکھتی ہیں اس کی صفات، اس کی کیفیت کو بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ چیز ممنوع ہے۔ اور چوتھی چیز ولا تمثیل، مثال بیان کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسے ہے، اللہ کی صفات ایسی ہیں، اللہ کا چہرہ ایسے ہے۔ یہ چار چیزیں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان چیزوں سے بچا جائے گا، ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے گا۔ اور ناظرین پچھلی گفتگو میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں، اس آیت کریمہ کو ہمارے سامنے ہم رکھیں۔ پہلی چیز ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ الشورى آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے، اور وہ ہر بات کا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس ایک آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماء و صفات پر کیسا عقیدہ ہونا چاہیے واضح کر دیا۔ پہلی بات اللہ نے کہی لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ناظرین یہ آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ کیوں اہم اور ضروری ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ فرق باطلہ، اہل بدعت نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے بہت کچھ بگاڑ مچایا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے بہت ساری گستاخیاں اور بے ادبی کے کام کیے ہیں۔ کیوں؟
ایک شبہ ہے ناظرین جو انتہائی خطرناک ہے، جس شبہ کے نتیجے میں تحریف کی گئی، تعطیل کیا گیا، تمثیل کی گئی، تکییف کی گئی۔ کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اور صفات انسانوں کی طرح ہیں۔ اہل بدعت نے کہا کہ اگر ہم مان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بھی رحم کرتا ہے تو رحم تو انسان بھی کرتا ہے، ہم مان لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہاتھ تو انسان کا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ انہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا، تحریف کی، معنی کو بدل دیا۔ ناظرین، یہ انتہائی خطرناک شبہ ہے۔ اس شبہ کو ہمیں حل کرنا ہے کہ کیا ہم اگر یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ ہماری طرح ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے تو کیا وہ چہرہ ہماری طرح ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے تو کیا وہ ہماری طرح رحم کرتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو کیا وہ ہماری طرح دیکھتا ہے؟ ناظرین، آپ جان لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ خالق اور مخلوق میں کوئی برابری نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے۔ خالق ہر طرح سے کامل اور مکمل ہے، اس کی صفات اعلیٰ ہیں، اتم ہیں، اکمل ہیں، کوئی نقص اور کمی اس میں نہیں ہے، کوئی کمزوری اس میں نہیں ہے۔ مخلوق کی صفات، اس کے اندر کمی ہے، نقص ہے، اور ایسی چیز ہے جو دلالت کرتی ہے کہ یہ کامل نہیں ہے۔ دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے۔ اس شبہ کا حل کرنا ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ کی صفات کو مان لیں گے تو اللہ ہماری طرح نظر آئے گا۔ اس شبہ اور اس غلط فہمی اور اس گمراہ کن فکر کی وجہ سے باطل فرقوں نے، بدعتی فرقوں نے اللہ کے اسماء و صفات میں بہت بگاڑ مچایا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ہم مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ ناظرین، اس کو سامنے رکھ کر ہم اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہا اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو جتنی صفات اس کی بیان کی گئی ہیں وہ اس کی ذات کے حساب سے ہیں، ہماری طرح نہیں ہیں۔ جب وہ کسی چیز کی طرح نہیں ہے تو جتنا آپ سوچ سکتے ہیں، جتنا آپ غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیسی ہوگی، اللہ تعالیٰ ویسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بس اتنا جان لیجئے کہ جو بھی اس کی صفت ہے، جو بھی اس کا نام ہے، وہ بہت زیادہ کمال درجے میں ہے اور مکمل ہے، اکمل ہے، اتم ہے۔ یہ بات ہمیں جان لینا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے سے اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ان لوگوں کا جو لوگ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ دلیل دے کر اگر ہم مان لیتے ہیں تو ہماری طرح ہو جائے گا۔ دوسری بات اس شبہ کے رد کے لیے وہ یہ ہے کہ کائنات میں جو چیزیں پائی جاتی ہے ان میں بھی کوئی صفت ہے تو وہ صفت سب کی برابر نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو ہماری طرح ہے، تو آپ دیکھ لیجئے جب ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ انسان سنتا ہے، سنتا تو پرندہ بھی ہے، سنتا تو کیڑا بھی ہے اور مکوڑا بھی ہے، سنتا تو چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی ہے، تو کیا انسان کا سننا اور ان کا سننا برابر ہے؟ جواب ہے نہیں، جواب ہے نہیں۔ جانور کے سننے اور انسان کے سننے میں بہت فرق ہے۔ تو پھر جب مخلوقات کے اندر یہ فرق پایا جاتا ہے کہ انسان کا سننا جانور کا سننا ایک جیسا نہیں ہے، تو پھر آپ سوچئے اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ وہ سنتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں، تو ہمارے اور اس کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے۔ اب دیکھیے اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمر کی وہ مرحلہ عطا کیا ہے جس میں اس کی طاقت مضبوط ہو گئی ہے، اس کے پاس ہاتھ اور پیر ہیں اور وہ چل سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے اور بھاگ سکتا ہے، اور وہیں پر ایک چھوٹا سا بچہ وہ بھی چل سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے اور بھاگ سکتا ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ وہ نوجوان بھاگ رہا ہے، وہ بچہ بھاگ رہا ہے، تو دونوں کے بھاگنے میں ہم فرق کو سمجھ کر ہی کہتے ہیں۔ بچے کا بھاگنا نوجوان کے بھاگنے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ دونوں کے پاس پیر ہیں، لیکن دونوں کا پیر، دونوں کی قدرت، دونوں کی صلاحیت الگ الگ ہے، کیونکہ یہ نوجوان ہے، وہ بچہ ہے۔ جب مخلوق میں یہ فرق پایا جاتا ہے ناظرین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، تو مخلوق اور خالق میں کتنا فرق پایا جائے گا۔ اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں بہت ساری گمراہی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں
وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے نہیں کہتے، اللہ کی قدرت ہے کہتے ہیں۔ جب حدیث آتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ کہتے ہیں ہاتھ نہیں، قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کو قدرت سے پیدا کیا۔ کیوں ہاتھ کا لفظ ہاتھ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہہ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرح ہو جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى کے آیت نمبر 11 میں کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، آپ سوچ کر اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں جس سامنے رکھ کر آپ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے۔ اس کی صفات اعلیٰ، اکمل اور اتم ہیں۔ اور آگے کا وہ السمیع البصیر، اور وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یہاں پر ناظرین اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے دو ناموں کو، دو صفات کو ثابت کیا ہے، اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اس لیے کہ طبقہ ایسا ہے جنہوں نے ان چیزوں کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی صفت نہیں پائی جاتی ہے۔ اللہ نے رد کیا اور کہا وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ آپ مثال لیتے ہیں ناظرین السمیع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا ہے، کیا ہمارا سننا اللہ کا سننا برابر ہے؟ ہمارے سننے کی حد ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں سن سکتے۔ ہمارے سننے کی ایک حد ہے، انتہا ہے، اور ہم ایک ساتھ کئی چیزیں نہیں سن سکتے۔ ہم بہت زیادہ چیخ کر کے پکارا جائے یا بہت آہستہ پکارا جائے، دونوں کی وجہ سے ہمارا سننا ایک جیسا نہیں ہوگا۔ ہمارا سننا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے، وہ ہر ایک کی آواز کو ایک ساتھ ایک وقت میں سنتا ہے، آوازیں اس پر اشتباہ پیدا نہیں کرتی ہیں۔ مخلوق 10-5 لوگ ہمیں ایک ساتھ پکارے، ہم ایک ساتھ سن نہیں پائیں گے کون کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو ایک ساتھ ساری آوازوں کو سنتا ہے، کوئی آواز اس پہ اشتباہ نہیں پیدا کرتی، قریب ہو کہ بعید ہو، قریب ہو کہ دور ہو، اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ان کی آوازوں کو سنتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی صفات ہماری صفات کی طرح نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کن چیزوں سے؟ جن کا ذکر آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ ہم اس کی اسماء و صفات کا انکار کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ ناظرین شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی طرف آتے ہیں۔ شیخ عثیمین نے ایک فرقے کا ذکر کیا ہے، المعطلہ۔ المعطلہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسماء و صفات کا انکار کیا۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر رد کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے، ان کا ڈاؤٹ اور شبہ کیا ہے؟ اگر مان لیں گے تو انسانوں کی طرح دکھے گا۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں تضاد پایا جاتا ہے، ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نام اور صفات نہیں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اس کی صفات ہیں، وہیں پر اس نے یہ بھی بیان کیا اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ انکار کرتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسی کوئی چیز نہیں، لہٰذا کوئی صفات بھی نہیں ہو سکتی، تو یہ تناقض ہے، یہ ٹکراؤ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہی نفس کے لیے ایسی چیزیں بیان کی جس سے تشبیہ لازم آتی۔ کیا مطلب ہے؟ اس کلام کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نام اور صفات نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ نام اور صفات بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح دکھے گا، مخلوق کی طرح دکھے گا۔ تو شیخ عثیمین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنی ذات کے بارے میں جب یہ کہہ دیا کہ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کا مطلب خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چیز بیان کر دی جسے تشبیہ لازم آتی ہے، وہ انسانوں کی طرح دکھ رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں کوئی تناقض نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اس کے صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کی طرح نہیں ہے، لہٰذا اس کے شاعر شان جو ہیں وہی اسی کے لیے ہے۔ اور دوسری طریقے سے شیخ عثیمین نے رد کیا جو آپ کے سامنے بات آئی کہ حتیٰ کہ مخلوق کے درمیان بھی، دو شخصوں کے درمیان، دو لوگ ہیں، دو لوگوں کا دیکھنا آپس میں بالکل برابر ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا دیکھنا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، کسی کا دیکھنا تھوڑا کم ہوتا ہے، کسی کی نگاہ کمزور ہوتی ہے، کسی کی نگاہ طاقتور ہوتی ہے۔ جب دو شخص کے درمیان آپس میں برابری نہیں ہے دیکھنے میں، سننے میں، تو پھر خالق اور مخلوق میں کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ شیخ عثیمین نے وہ لوگ جو اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں ان کا رد کیا ہے۔ پھر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے فرقے پر رد کیا ہے، وہ مشبہہ۔ مشبہہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تشبیہ پیش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرح دکھتا ہے۔ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اسماء و صفات کو مانا کہ ہاں اللہ کے نام ہے اور صفات ہیں، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ صفات مخلوق کے مشابہ ہیں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ ان پر رد کیا کہ یہ بھی باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت مطہرہ نے اس کو باطل قرار دیا۔ اللہ نے کہا اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پاک ہے، پرے ہے
کہ کوئی چیز اس جیسی ہوگی. اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی چیز اپنے بارے میں بیان کرتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے. وہ زیادہ جانتا ہے. کیا مطلب ہے؟ ہمیں اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جب اس نے اپنے بارے میں ناموں کو اور صفات کو بیان کیا ہے کہ اس کا ذات ہے، اس کی ذات ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ غصہ ہوتا ہے اور وہ کرم کرتا ہے، معاف کرتا ہے، یہ ساری صفات، یہ سارے نام اس کے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس نے بیان کیا ہے. اس وجہ سے اپنے رائے، اپنی فکر اور اپنی بدعت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء اور صفات میں گمراہی سے بچنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پاک ہے، پرے ہے. ناظرین، یہ 4 چیزیں تھیں جو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی. اللہ پر ایمان 4 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے. اللہ کے وجود پر ایمان لایا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لایا جائے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لایا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لایا جائے. اور آخر میں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ثمرات ذکر کیے ہیں. اگر کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے کیا کیا ثمرات اس کو ملتے ہیں. پہلا ثمرہ شیخ عثیمین کہتے ہیں تحقیق توحید اللہ تعالی بحیث لا يتعلق بغیرہ رجاء ولا خوف ولا يعبد غیرہ، کہ جب اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کی توحید پختہ ہوتی ہے اس طرح سے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا، کسی کا خوف نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرے گا. اور دوسرا فائدہ، دوسرا ثمرہ کیا ملتا ہے؟ کمال محبت اللہ تعالی و تعظیمہ بمقتضى اسمائہ الحسنى و صفاتہ العلیٰ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے. کمال محبت اللہ تعالی، اور اس کی تعظیم پیدا ہوتی ہے اس کے اسماء و صفات کو جاننے کے بعد. جب ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، رازق ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کے ناموں میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کے کاموں اور صفات میں کوئی شریک ہے، تو پھر ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، تعظیم پیدا ہوتی ہے. اور تیسری چیز شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تحقیق عبادتہ بفعل ما امر به واجتناب ما نهى عنه، کہ ہم اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کا ثمرہ ملتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، اس کے نواہی سے بچتے ہیں. ناظرین، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے لیے 4 چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اس پر ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کے کاموں میں وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. کائنات میں خالق، مالک، اور اس کا اختیار، ہر چیز پر اختیار اور بادشاہت اللہ کی ہے، اور کسی کو اس نے اختیارات نہیں دیے ہیں جس کی وجہ سے آپ انہیں اللہ کی عبادت میں شریک کریں. دوسرا اس کی الوہیت، عبادت میں وہ تنہا اور یکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. تیسرا اپنے ناموں اور صفات میں وہ اکیلا ہے، اسے مانا جائے اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. وہ سنتا ہے تو پھر کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اس کی طرح سن سکتی ہو. جب وہ کہتا ہے کہ وہ عطا کرتا ہے تو کوئی اور نہیں ہے جو عطا کرتا ہو. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ان 4 چیزوں کو لازم ہے کہ ہم جانیں اور مانیں، اور اس سے ہمارا پہلے رکن پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان درست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے. وہ پہلا رکن ہے الایمان باللہ، ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. ناظرین، اب آئیے دوسرے رکن کی طرف چلتے ہیں، الایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان. یہاں پر میں مختصر اشارہ کر دوں ایک مسئلے کی طرف، وہ یہ ہے کہ جو ارکان ایمان حدیث میں مذکور ہیں ان میں ایک خاص ترتیب ہے. اللہ پر ایمان جو کہ اصل ہے، سارے کا سارا بقیہ ارکان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ہے. اسی کے فرشتے ہیں، اسی کی کتابیں ہیں، اسی کے بنائے ہوئے رسول ہیں، بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور اسی کا طرف سے قائم کردہ قیامت کا دن ہے، وہی فیصلہ کرے گا، اور اسی نے تقدیر کو طے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان یہ اصل ہے. اس کے بعد فرشتوں پر ایمان، پھر اس کے بعد کتابوں پر ایمان. فرشتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور رسول پر نازل ہوتے ہیں، اور وہ واسطہ اور ذریعہ بنتے ہیں. اور کیا لے کر نازل ہوتے ہیں؟ کتابوں کو اور وحی کو. لہٰذا اس کے بعد کتابوں پر ایمان، اور کتابوں پر ایمان کے بعد رسولوں پر ایمان. وہ کتابیں کس پر نازل ہوتی ہیں؟ رسولوں پر نازل کی جاتی ہیں. تو یہ خاص ترتیب کی طرف بعض اہل علم نے اشارہ کیا ہے. اب آئیے چلتے ہیں فرشتوں پر ایمان کی طرف. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فرشتوں سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں ایک غیبی مخلوق ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نور سے، اور یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں اور عبادت گزار ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصائص ربوبیت اور الوہیت میں اس کے شریک نہیں ہیں. یہ اہم بات ہے جو شیخ عثیمین نے کہی. ایک مخلوق ہے
جن کو نور سے بنایا گیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت اور فرما برداری پر پیدا کیا ہے اور وہ اس کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں، جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں، جو کام انہیں دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے خصائص میں، اس کی الوہیت میں شریک نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے حوالے سے فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور جو فرشتے اس کے نزدیک رہتے ہیں اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں، اور کہا بے شک ان کا معاملہ کیا ہے، کہا بلکہ شب و روز صبح شام وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ تھکتے نہیں ہیں، رکتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے اور عبادت سے کبھی تھکتے نہیں ہیں، مسلسل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں یہ ہوتے ہیں۔ ان کی گنتی اور عدد کیا ہے؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس حوالے سے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، جواب یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ان کی کتنی تعداد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3207 جس میں بیت معمور کا ذکر ہے۔ بیت معمور کیا ہے؟ بیت معمور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے موقع پر آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے گئے، اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت معمور دیکھا، ایک گھر ہے جو آسمانوں میں بنایا گیا ہے، اور کہا کہ اس میں ہر دن 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب وہ عبادت کر کے نکل جاتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی ہے۔ اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے اور ملائکہ ہیں، اندازہ کیجئے کہ اس گھر میں عبادت کرنے والے 70,000 فرشتے جب وہ عبادت کر لیتے ہیں دوبارہ ان کی باری نہیں آتی ہے، جس سے دلالت ہوتا ہے، جس سے بات پتہ چلتی ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بھی ذکر کیا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ فرشتوں کی تعداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو ہم نے فرشتوں کے حوالے سے یہ جانا کہ فرشتے کون ہوتے ہیں، ان کی خوبی کیا ہے، کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، نور سے بنائے گئے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور گناہ کا مادہ ان میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی بندگی پر معمور کیا ہے اور اس کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں، جن کاموں کا حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، اور اس کی عبادت سے کبھی تھکتے نہیں ہیں اور کبھی اسے رکتے نہیں ہیں۔ اور یہ فرشتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی تعداد میں وجود بخشا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ملاقات میں یہ چند باتیں آپ کے گوشے گزار رہیں۔ ہم نے فرشتوں کے حوالے سے گفتگو شروع کی ہے، انشاءاللہ آنے والے درس میں اس کے حوالے سے اور تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی باذن اللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے، سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عقیدے کو، عمل کو درست فرمائے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔